تو انہوں نے قسم کھا کے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول، ہم صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرنے اور اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت دی اور آپ کے ذریعے ہم پر جو احسان فرمایا اسے یاد کرنے کے لیے جمع ہونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ میں تم پر تہمت لگا رہا ہوں، بلکہ میں نے قسم اس لیے لی کہ ابھی میرے پاس حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ یہ حلقات ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس سے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ذکر کی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اور آج کے دور میں ہم اور آپ جانتے ہیں عموماً ذکر کے حلقے اور اس طرح کی محفلیں ناپیسی ہوتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور لائق مبارکباد ہے عزیز القدر خلیفہ بہر العرفان حضرت مولانا سلمان آفاقی صاحب کہ الحمدللہ ان کی دعوت اور ان کی محنت پر آپ اتنی کثیر تعداد میں ان محفلوں میں جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر ذکر و درود کے برکات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ تصوف اور روحانیت اتنا زیادہ ضروری اور اہم گوشہ تھا دین اسلام کا، ایک عرصہ دراز سے ہمارا اور آپ کا معاشرہ اس کی برکتوں سے ایک طرح سے بالکل خالی ہے۔ علم ظاہر کا کام تو ہوتا رہا اور جو بھی علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین بڑے بڑے ہماری جماعت میں پیدا ہوتے رہے، لیکن وہ آئے سرگزاری اور وہ نظر کلیاں اثر رکھنے والے درویش ہمارے درمیان سے رفتہ رفتہ اٹھتے چلے گئے کہ جن کی ایک نگاہ سے دلوں کو تازگی اور زندگی ملتی تھی اور جن کی ایک صحبت انسان کے لطائف کو پاکیزگی کی دولت عطا کرتی۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دین اسلام بتمام و کمال قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور فتن میں ہماری نظر میں حضور بہر العرفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی مبارک ذات ہمیں عطا فرما دی کہ جنہوں نے پھر سے ذکر کے حلقے قائم فرما دیے اور بے شمار لوگوں کو لطائف کی پاکیزگی کی دولت سے مالا مال کروا۔ اس طرح سے باضابطہ طور پر میرے اپنے علم کے مطابق نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پڑوسی ممالک میں بھی اس طرح کی اجتماعی محفلیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی کہ جہاں تزکیہ نفس کی بات ہوتی ہو اور تصفیہ قلب کی دولتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اکثر جہاں تصوف کی بات آتی ہے تو بہت سی جگہوں پر تصوف کی اصطلاحات، ان کے معانی اور مطالب اور ان کی پیچیدہ باتوں کی گفتگو تو ہوتی ہے، لیکن اصل تصوف اور روحانیت کو کس طرح حاصل کیا جائے اس کی عملی مشق اور ٹریننگ ہونے والی کوئی محفل ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم اور آپ آج جو جمع ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ تصوف کو علمی طور پر جاننے کے ساتھ ساتھ ہم عملاً اور حالاً اسے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں اور اس کی صحیح برکتوں سے مالا مال ہوں۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیگر دنیا کے جتنے علوم و فنون ہیں
ان میں اور تصوف میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ دیگر علوم و فنون میں پہلے علم ہوتا ہے پھر عمل فرماتے ہیں، لیکن تصوف کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کا الٹا ہے۔ تصوف میں پہلے عمل ہوتا ہے پھر اس کا صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ اندازہ کر لیں، میں الحمدللہ بڑی سچی بات کہہ رہا ہوں اور آپ اس کا خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ تصوف کو ہم لاکھ کتابوں میں پڑھ لیں یا کسی صوفی کی باتوں سے زبان سے سن لیں، اس سے ہمیں تصوف حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم تصوف کی اصطلاحات سے تو واقف ہو سکتے ہیں، صوفیانہ باتوں سے اور صوفیانہ کلام کی پیچیدگیوں سے تو آگاہ ہو سکتے ہیں، لیکن تصوف کی جو صحیح برکتیں ہیں ان سے ہم اور آپ آراستہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ تصوف ایک مشق چاہتا ہے، تصوف ایک تربیت چاہتا ہے، تصوف ایک ایسا نور باطن رکھنے والا کامل مرشد چاہتا ہے جو اپنی توجہات کے ذریعے اپنے مسترشدین اور مریدین کے دلوں کو پاکیزہ کرتا ہے۔ اصل تصوف یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری خانقاہوں سے اور ہماری جو محفلیں ہیں ان سے رفتہ رفتہ کر کے تصوف ختم ہو گیا، کیونکہ وہ صحبتیں باقی نہ ہوئی۔ اہل دل اہل نظر اگر تھے بھی یا ہیں بھی تو وہ کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں، گوشے تنہائی میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، اور اس طرح سے روحانیت اور تصوف کی دولت سے لوگوں کو اور خلق خدا کو مالا مال کرنے کے لیے نہ تو ان کی توجہ ہے اور نہ ہی لوگوں کو حاصل کرنے کا کوئی جذبہ ہے۔ اسی لیے ہوا کہ رفتہ رفتہ تصوف ختم ہو گیا، جبکہ تصوف اور طریقت اتنی اہم چیز ہے۔ قرآن مقدس کی میں نے جو 2 آیات تلاوت کی، اللہ رب العزت صراحتاً فرماتا ہے قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، جب فرماتا ہے بلا شبہ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساھا، اور ناکام ہوئے نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اسے گندگی میں لپیٹ کے رکھا، جنہوں نے اس کی شرارتوں کو چھپا کے رکھا، اس کی شرارتوں میں اسے لتڑا رہنے دیا، اس کی گندگیوں کے ازالے کا کوئی عمل نہیں کیا اور کوئی کوشش نہیں کی، اور نتیجتاً ان کا نفس اپنی تمام تر برائیوں کے ساتھ میں باقی رہا۔ دنیا میں آپ دیکھیں جتنی برائیاں، جتنے فساد، جتنی کمیاں، جتنے گناہ، جتنی دنیا میں بے راہ رویاں ہیں، سب کا سرچشمہ اور سب کی اصل وجہ اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے نفس کی امارتی، نفس کی شرارتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص طور پر 3 اہم چیزیں عطا فرمائی۔ ایک تو اسے قالب یعنی جسم عطا فرمایا، جو جسم صوفیہ کی نظر میں عالم صغیر کہا جاتا ہے، چھوٹا عالم۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ انسان کے ڈھانچے میں رکھا۔ دنیا میں پیڑ پودے ہیں، دنیا میں درخت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر بالوں کی شکل میں وہ درخت اور پیڑ پودوں کا نمونہ عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں کھٹ نالے ہیں، دنیا میں دریا ہیں، سمندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں آنتوں وغیرہ کی شکل میں وہ نالیاں، وہ سمندر اور وہ دریا کی صورت پیدا فرما دی کہ انسان پورے عالم کا نمونہ ہو۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلب اور نفس کی 2 چیزیں اور اہم ایسی قوتیں عطا فرمائی جو دیگر تمام مخلوقات میں سے کسی کو عطا نہیں ہوتا، اور یہی انسان کی جامعیت اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا سبب ہے۔ قلب اللہ نے عطا فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اصل صوفیاء کرام کے مطابق عالم امر سے اوپر،
صوفیہ فرماتے ہیں عرش اعظم سے لے کر اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب عالم خلق میں داخل ہے۔ بات آگئی تو میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ عالم خلق اور عالم خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہت سے ہمارے احباب اور بچے ایسے بھی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اس چیز سے واقف نہ ہو، اس لیے میں مختصر عرض کر دوں۔ عالم خلق کہلاتا ہے وہ عالم، وہ دنیا کہ جس کو اللہ تعالی نے کسی مادے اور مٹیریل سے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی اصل اور مادے کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اس سے اس دنیا کی تخلیق فرمایا۔ جیسے ہم اور آپ مٹی سے بنائے گئے، آگ، ہوا، پانی وغیرہ عناصر اربع ہمارے اور آپ کے اندر ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزوں کو کسی نہ کسی مادے اور اس کی اصل سے پیدا فرمایا۔ یہ عالم خلق کہلاتا ہے کہ جس کی تخلیق میں صرف اللہ تعالیٰ نے لفظ کن نہیں فرمایا، بلکہ اس کی تخلیق کو کسی مادے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور ایک ہے عالم امر کہ جہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا تو وہ ہو جا، یعنی جو صرف اللہ کے حکم سے بنا ہے، اللہ کے لفظ کن فرمانے کی وجہ سے بنا ہے، جہاں مادے اور کسی مٹیریل کو کوئی دخل نہیں، وہ عالم امر کہلاتا ہے جو عرش اعظم سے بنا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم سے اوپر جو قلب تھا، اس لطیفے کو انسان کے ہارٹ اور دل سے ایسا ربط اور تعلق عطا فرمایا کہ اس قلب نورانی اور روحانی کو اس قلب صنوبری کے ساتھ میں خاص تعلق بخش دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ انسان کے دل میں ڈالا۔ یہ لطیفہ قلب کہلاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس کے ساتھ پیدا کیا، اس کے اندر نفس رکھا۔ یہ الگ چیز ہے کہ قادریہ، چشتیہ وغیرہ سلاسل کے مشائخ اور بزرگوں کے یہاں انسان کا نفس ناف کے نیچے ہوتا ہے، لیکن نقشبندی حضرات کے یہاں انسان کا لطیفہ نفس دونوں بھووں کے بیچ میں، اس کی جگہ سے صرف نظر کرتے ہوئے سب مانتے ہیں کہ انسان کے اندر نفس رکھا گیا، اور نفس کی اصل کیا ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفس آدم محض کا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں وجود ہر خیر اور بھلائی کا جامع، وجود ہونا، کسی چیز کا موجود ہونا، وہ فرماتے ہیں وجود ہر خیر اور بھلائی کا جامع، اور عدم ہر شر اور برائی کا پرندہ۔ اسی لیے موجود حقیقی صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات، وہی واجب وجود ہے، باقی سارے ممکنات ہیں۔ صوفیاء کرام کی نظر میں وہ فرماتے ہیں کہ ممکنات ایک آئینے کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت سے ان آئینوں میں اپنے کمالات کا پردہ ڈالا، اور اس دنیا کو اور تمام مخلوقات کو اپنے صفات اور کمالات کا مظہر بنا۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے وجود ہر بھلائی کا جامع اور عدم ہر شر اور فساد کا جامع۔ فرماتے ہیں نفس کے اس کی اصل عدم ہے، لہذا اس میں برائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ جبلی طور پر، فطری طور پر ہر برائی کی آماجگاہ ہے، ہر شر و فساد کی جگہ۔ اور حدیث قدسی سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے عاد نفسک فإنها انتصبت بمعاداتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے نفس سے دشمنی کرو کیونکہ یہ ہماری دشمنی پر کھڑا۔
امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفس کا جب تک تزکیہ نہیں ہوتا تب تک وہ اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف کاموں پر ابھارتا ہے۔ قرآن مقدس کی آپ سورہ یوسف کی آیت پڑھتے رہتے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو بڑا برائیوں کا حکم دے دیتی ہے۔ امارہ مبالغے کا صیغہ استعمال کر کے اشارہ فرما دیا گیا کہ نفس چھوٹی موٹی برائیوں کا حکم دینے والا نہیں، بلکہ ہر وقت اس کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف۔ اس لیے فرماتے جب تک نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا ہے تب تک انسان کامل اخلاص حاصل نہیں کر سکتا، اور جب تک کامل اخلاص نہیں ہوگا، ہم اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، کوئی بھی اچھا عمل انسان کا بارگاہ الہی میں قبولیت کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں، اندازہ کریں کہ جو تصوف سے، تزکیہ نفس سے، تزکیہ قلب سے دور ہیں، وہ اپنا آخرت کا اتنا بڑا گھاٹا کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو رب کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہے، کیونکہ کامل اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس سے پہلے جو بھی اخلاص ہے وہ صورت ہے، وہ اخلاص نما ہے۔ ہم اور آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ ہماری نیت میں بالکل کوئی فتور نہ ہو، ہمارے اندر اخلاص ہی اخلاص ہو، ہم ہر عمل صرف رضائے مولا کے لیے کریں، ہم لاکھ کوشش کر لیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے نفس کی شرارتیں ہمارے اس عمل میں بھی دخل دے کے اللہ کی بارگاہ سے اسے مردود کروانے کے لیے اپنے پورے جتن کر ڈالتا، اور یہی نفس کی شرارتیں ہیں جو ہمیں کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرنے دیتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا ہے تب تک کوئی بھی عمل خالص نہیں ہو سکتا، اور جب تک کوئی عمل خالص نہیں ہے تب تک اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ نفس کا تزکیہ کتنی اہم چیز ہے۔ اب اس کا تزکیہ ہوتا کیسے؟ تو میں بہت اہم اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جس سے آپ تصوف کا ایک خاکہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور تصوف کی اہمیت اور ضرورت سے بھی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ مولانا سلمان شاہد صاحب نے بتایا کہ تھوڑی دیر تصوف کی اہمیت اور ضرورت کے تعلق سے بات ہو جائے، اس لیے میں نے خاص طور پر یہ بات چھیڑی۔ تو آپ غور کریں کہ تصوف ہماری اور آپ کی دنیاوی دینی زندگی کے لیے، شرعی زندگی کے لیے کتنا زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اسی لیے پہلے زمانے میں آپ دیکھیں تو بے شمار تصوف کے حلقے لگتے ہیں۔ آپ صوفیاء کرام کی داستانیں پڑھیں، خود ہمارے ملک ہندوستان میں آپ دیکھیں الحمدللہ مختلف سلاسل کے بڑے بڑے مشائخ صوفیاء کرام ہوتے تھے جن کے اپنے اپنے حلقے ہوتے تھے۔ کوئی قادری زمزمے گا رہا ہوتا تھا، کوئی چشتی نغمے الاپ رہا ہوتا تھا، کوئی سہروردی برکتوں سے لوگوں کو مالا مال کر رہا ہوتا تھا، کوئی نقشبندی رفعتوں اور بلندیوں سے اپنے مسترشدین اور مریدین کو مالا مال کر رہا تھا۔ ایک عجیب الحمدللہ ایک نورانی ماحول تھا کہ جس صحبت سے، جس محفل سے ایسے بندے نکل کے آتے تھے دنیا کے سامنے، ایک ایک فرد پورے پورے خطے کی ہدایت و ارشاد کے لیے کافی تھا۔ اور ایک بڑی موٹی سی بات ہم اور آپ غور کرنے کی ہے جو میں عرض کر دوں کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسلام و سنیت کی حفاظت اور اس کی بقا کا کام تو علماء ظاہر سے بہت ہوا۔ آپ غور کریں میرے جملوں پر، اسلام و سنیت کی بقا اور حفاظت کا کام، شریعت کے مسائل اور احکام سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا کام علماء ظاہر سے بہت ہوا۔ بحمدہ تعالی بڑا کارنامہ انجام دیا ہمارے علماء نے،
لیکن اسلام کو، سنیت کو اور صحیح عقیدے کو دلوں میں پیوست کرنے کا کام یہ صرف اور صرف صوفیاء کرام نے کیا۔ پوری تاریخ اسلام کی پڑھ کے دیکھ لیں، غریب نواز نے کبھی باضابطہ کوئی ایک تقریر بھی ان کی تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہے، پوری تقریر انہوں نے کہی، کوئی ایک کتاب انہوں نے تصنیف نہیں فرمائی، کوئی ایک رسالہ تک ان کے ہاتھوں پر لکھا ہوا آج ہمارے سامنے موجود نہیں۔ لیکن ہم اور آپ سب جانتے ہیں اس مرد درویش نے تنے تنہا 90 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام کی دولت سے مالا مالا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ اصل ہوتی تھی کہ کفر اور ایمان کے دونوں دل میں رہنے والی چیزیں، ظاہر سی بات ہے کہ دل کا اقرار یا عدم اقرار، دل کی تصدیق یا عدم تصدیق، اسی کا نام ایمان و کفر۔ دل میں اگر تصدیق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی، جو کچھ جو لے کے آئے اسے دل سے مانتا ہے تو انسان کو مسلمان، اور دل سے اگر معاذ اللہ تکذیب ہے، انکار ہے تو وہ کافر۔ تو دل سے تعلق ہے، اور صوفیاء کرام کے یہاں دلوں کا نور اور روشنی ایسی ہوتی تھی کہ جو بھی ان کے سامنے آتا تھا وہ اس کی ظلمتیں ایک توجہ سے ایسی چھانٹ دیتے تھے کہ بندہ ان کا بندے میدان بن جاتا اور دلوں کی دنیا بدل جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ جنہوں نے صوفیاء کرام کی صحبت میں اسلام کی دولت حاصل کی، پھر چاہے ان پر کتنی ہی مصیبتیں آئی ہوں، انہوں نے جان دینا تو گوارا کیا، لیکن ایمان سے ہاتھ دھونا گوارا نہیں کیا، وہ دلوں میں اتارے۔ بڑا مشہور مقولہ فارسی کا از دل خیزن بر دل بیزن، کہ دل سے پیدا ہوتا ہے، اٹھتا ہے اور دل ہی پہ اثر کرتا ہے، جسے اردو میں بھی کہا جاتا ہے نا، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر۔ تو اللہ والوں کے یہاں دل کا معاملہ ہوتا، وہ ان کے دو ہی مقصد ہوتے تھے، دو ہی نشانے ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انسان کے قلب اور نفس ان دونوں کو سدھار دیا جائے، اچھا کر دیا جائے تو انسان پورے کا پورا اچھا ہوتا۔ اور اس کی تائید خود حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لوٹھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا، اور اگر وہ فاسد اور خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ الا وهي القلب، فرماتے ہیں خبردار وہ دل، وہ ٹکڑا ہے انسان کا دل۔ دل ہمارے اور آپ کے جسم کا بادشاہ، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے، ایک سے ایک بڑی نعمت آپ کے سامنے سجی ہوئی ہو، لیکن آپ کا دل نہیں چاہے گا تو آپ ایک لقمہ نہیں اٹھائیں گے۔ اور اگر آپ کے سامنے روکھی سوکھی ہو اور آپ کا دل چاہے تو اس روکھی سوکھی کو بھی آپ نہایت ہی خوشی کے ساتھ کھائیں گے، اور اس روکھی سوکھی کو بھی کھانے میں آپ کو ذرہ برابر کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ یہ دل کا معاملہ، آپ کا دل چاہے گا تو آپ سوئیں گے، آپ کا دل چاہے گا تو آپ جائیں گے، آپ کا دل چاہے گا تو آپ بولیں گے۔ کبھی ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میرا دل بولنے کو نہیں کرتا، میرا دل کسی سے ملنے کو نہیں کرتا، تو یہ دل ہے جو انسان کی ایک ایک حرکت پر کنٹرول رکھتا ہے، یہاں تک کہ ہماری پلکوں کا اٹھنا اور گرنا بھی یہ ہمارے اور آپ کے دل کے اشارے پر ہے۔ اب دیکھیں بزرگوں نے کتنی حکمت سے کام کیا، صوفیاء کرام نے، انہوں نے دیکھا انسان کے یہی دو پوائنٹ ہیں، یہی دو لگامیں سمجھ لیجیے ہیں انسان کی زندگی کی، انہوں نے انہی دونوں پر اٹیک کیا اور ایسا انہیں اپنی صحبت اور توجہات کے ذریعے سے پاکیزہ بنا دیا اور ایسا صاف و شفاف اور نورانی بنا دیا کہ وہی انسان جو کبھی برائیوں کی آمادگاہ تھا، وہی انسان بھلائیوں اور خیر کا مرکز بن گیا۔ یہی نفس ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ان النفس لامارۃ بالسوء
یہی جب کسی اللہ والے کی صحبت میں ہوتا ہے، جب ذکر فکر کرتا ہے، جب روحانیت کی دولت حاصل ہوتی ہے، اور جب قلب، ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قلب اور نفس دونوں ایک دوسرے کے پڑوس میں واقع، فرماتے ہیں جب قلب نورانی ہوتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں خاص طور پر نقشبندیہ میں کیا کرتے ہیں کہ ایک بڑی آسان راستہ دکھائے، ویسے تو تمام سلاسل الحمدللہ خدا تک لے جانے والے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے مزاج اور آج کے ماحول کے مطابق جو سلسلہ سب سے زیادہ آسان اور جلد خدا تک پہنچانے والا ہے وہ بحمدہ تعالی سلسلے نقشبندیہ، بلا کسی عقیدت کے اور مبالغے کی یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اور صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خود رسالہ مقال العرفہ میں فرمایا کہ فنا اور بقا حاصل کرنے کے لیے جو سلسلہ سب سے زود اثر ہے وہ سلسلے نقشبندی ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اور خاص طور پر آج کے دور میں اصل میں ہوتا کیا تھا، تھوڑی سی بات پھیل جائے گی لیکن انشاءاللہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی تو بہت کام آئے۔ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ سلاسل کے جو مشائخ اور بزرگان دین تھے، ان کا سلوک طے کرانے اور روحانیت سے لوگوں کو مالا مال کرنے، روحانیت سے لوگوں کو مالا مال کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بڑے کٹھن مجاہدے اور ریاضتیں ان سے پہلے کرواتے تھے، رات پر ان سے نمازیں پڑھواتے، دن بھر روزے رکھواتے، ہفتوں بلکہ مہینوں ہو جاتے، چلہ کشی ہوتی، کئی چلے ان سے کراتے، مخلوق سے بالکل الگ تھلگ رہنے اور گھر بار کو چھوڑ دینے کے لیے انہیں آمادہ کرتے، طرح سے انہیں مشق اور تربیت کے ذریعے سے گزار کے ان کی جو بھی فطری برائیاں ہوتی تھی وہ ساری برائیاں رفتہ کر کے بالکل ختم کرتے۔ اس کے بعد اپنی توجہات کے ذریعے سے ان کے قلب کو روشن و منور کرتے۔ یہ پہلے کے بزرگوں کا عموماً طریقہ تھا، خاص طور پر میں نے عرض کیا قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے مشائخ تھے، لیکن سرکار امام نقشبند حضرت خواجہ صاحب محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے الہام فرمایا کہ بہاؤالدین لوگوں کو ہماری راستہ کی طرف، ہماری طرف بلاؤ۔ ایک لمبا ہے آپ کا مکشوف ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مولا میرے اندر طاقت نہیں، میں تیرے بندوں کو تیری طرف بلا سکوں، میرے اندر یہ ہمت نہیں۔ فرماتے ہیں کافی دنوں کے لیے مجھے چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد پھر الہام ہوا، میں نے پھر وہی عرض پیش کیا مولا میرے اندر یہ طاقت نہیں، قوت نہیں۔ کئی مرتبہ کے بعد میں مختصر یہ کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دستگیری فرمائی اور رب تعالیٰ نے فرمایا بہاؤالدین میری طرف بلاؤ۔ میں نے عرض کیا مولا میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں چاہوں ویسے بلانے کی مجھے اجازت دی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت دی جاتی ہے، اور اللہ نے الہام فرمایا کہ تم سلوک پر جذبے کو مقدم کرو، سلوک پر جذبے کو، سلوک جو میں نے عرض کیا نا مجاہدے کرانا، یہ وہ محنتیں مشقتیں کرانا، روزوں پر روزے، نمازوں پر نمازیں، رات بھر جاگنے کا، ذکر کرنے کا حکم دینا، یہ سب کیا ہے مجاہدے اور سلوک سے تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سلوک پر جذبے کو مقدم کرو، یعنی پہلے کے سلاسل کے بزرگان دین پہلے سلوک طے کراتے تھے، پھر اپنی توجہ کے ذریعے نور پیدا کر کے، نور ڈال کے جذبہ پیدا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم پہلے اپنی توجہ کے ذریعے سالکوں کے دلوں میں نور اور جذبہ پیدا کر دو، ہم انہیں سلوک کی ذہنی طور پر دولت سے مالا مال بنائیں۔ اسے ہمارے پیر و مرشد حضور بحر العرفان مفتی آفاق مصعب قبلہ مجددی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کرتے تھے۔ میں ان کی مبارک مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں، بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ دیگر سلسلوں میں اور سلسلے نقشبندیہ کے
طریقے تربیت میں اگر فرق سمجھنا ہو تو آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا کوئی گڈھا ہے جس میں گندا پانی بھرا ہوا، آپ چاہتے ہیں کہ اس گڈھے کے گندے پانی کو صاف کر کے صاف و شفاف پانی اس میں بھر دیا جائے۔ فرماتے ہیں اس کے دو طریقے تھے، دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ محنت کر کے اس کا سارا پانی نکالیں، باہر پھینکیں، اور اس کے بعد میں اس میں اچھا پانی بھریں۔ فرماتے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں دو نالیاں بنائیں، ایک نالی سامنے کی طرف بنا دیں جس سے گندا پانی نکلتا رہے، اور ایک نالی ادھر بنا دیں آپ جس سے صاف اور اچھا پانی اس میں آپ ڈالتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے گڈھے میں گڑھے میں جتنی گنجائش ہے پانی اتنا ہی رکے گا، ادھر سے صاف پانی جب جائے گا تو گندا پانی آٹومیٹک دوسری طرف سے نکلتا رہتا ہے۔ فرماتے یہی طریقہ دیگر سلاسل کا اور سلسلہ نقشبندیہ کا ہے کہ دیگر سلاسل کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ انسان کے باطن کو گندگیوں سے پاک کرتے تھے، وہ نور بالکل نہیں ڈالتے تھے، توجہ بالکل نہیں ڈالتے تھے، وہ صرف مجاہدے ریاضتیں محنتیں کرا کے انسان کو گندگیوں سے پاک کرتے، اور جب وہ پاک و صاف ہو جاتا تو اپنی توجہ کے ذریعے اس میں نور داخل کر دیتے اور اسے خدا تک پہنچاتے۔ فرماتے ہمارے سلسلے میں طریقہ یہ ہے کہ پہلی صحبت میں ہی سالک کے دل میں توجہ ڈال کے نور داخل کر دیتے ہیں تاکہ اس کی ظلمتیں چھٹ جائیں، اور جب اس کی ظلمتیں دور ہوں گی تو آٹومیٹک اس کا دل نور سے روشن و منور ہوگا۔ یہ نہایت آسان طریقہ ہے، یہاں نہ لمبے مجاہدے ہیں، نہ رات بھر محنتیں کرنا ہے، صرف فرائض و واجبات کو ادا کرنا ہے اور آقا علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے۔ تین ہی چیزیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں مریدوں سے محنت ہی نہیں لیتے، انہیں تو مفت میں دولت سلوک اور دولت معرفت عطا کرتے ہیں۔ فرماتے صرف دو چیزیں طلب کرتے ہیں، ایک اپنے شیخ کی محبت اور دوسرے اتباع سنت۔ فرماتے صرف دو ہی چیزیں، فرائض و واجبات ظاہر سی بات وہ تو اہم ہے سنت سے بھی، فرماتے دو چیزیں سے، شیخ کی محبت اور اتباع سنت۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ فرماتے جتنا زیادہ سنتوں پر عمل کیا جائے گا بندے کا مدینے سے اتنا ہی رابطہ مضبوط ہوتا جائے گا، اور مدینہ چونکہ نور کا مرکز ہے جو اس سے روحانی طور پر جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا جسم اور اس کا باطن نورانی اور روشن روشن ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں نے کیا طریقہ اپنایا کہ فرماتے ہیں کہ نفس اور قلب دونوں ایک دوسرے کے پڑوس میں واقع ہیں۔ فرماتے ہیں جب قلب گندا ہوتا ہے اور نفس کی شرارتیں پوری جوانی پر ہوتی ہیں تو فرماتے ہیں نفس اپنی برائیوں کو قلب میں داخل کرتا رہتا ہے، برائیوں کا اثر اپنی فکری شرارتوں کا اثر قلب میں ڈالتا رہتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا دل برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب اللہ والے اپنی صحبت اور توجہ کے ذریعے سے سالک کے دل کو روشن کرتے ہیں اور اس کے دل میں نور ڈالتے رہتے ہیں تو دل کی روشنی رفتہ رفتہ نفس کی طرف بھی پہنچتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل جیسے جیسے نورانیت بڑھاتا ہے ویسے ویسے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا رہتا ہے اور اس کی برائیاں دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہیں۔ یہ تزکیے کا وہ آسان ترین طریقہ ہے، آپ پورا تصوف پڑھ لیں، بڑے سے بڑے محققین نے تصوف کی آپ تحریریں پڑھ لیں، اس سے زیادہ آسان اور سہل راستہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی طریقہ الحمدللہ حضور بحر العرفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا، اور جو احباب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں جنہوں نے ان سے توجہ لی ہے وہ اس بات کا صحیح ادراک کر سکتے ہیں اپنے باطن میں الحمدللہ آج بھی وہ فرق محسوس کرتے ہوں گے، اور ان کی توجہات کا اثر انہیں ضرور محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں اصل میں چاہیے نہایت آسان طریقہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا ایک عرصہ دراز سے
پچھلی صدی تقریباً آپ دیکھ لیں پوری ایسی گزر گئی کہ جس میں باضابطہ روحانیت اور تصوف کا اس طرح سے کام نہیں ہوا جو پہلے ادوار میں ہوتا، پہلے زمانوں میں ہوتا تھا۔ جس طرح کے خانقاہی نظام کے تصوف اور روحانیت کے حلقے تھے، وہ پچھلی پوری صدی ایک ایسی گزر گئی کہ جس میں اس طرح کا کام نہیں ہوا۔ رفتہ رفتہ تصوف ختم ہوتا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک دین اسلام پوری شکل و صورت کے ساتھ میں باقی رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حضور بحر العرفان کے ذریعے الحمدللہ اس تصوف کو اتنا آسان کر دیا کہ آپ یقین نہیں مانیں گے، ہمارے ہاں اور بلکہ ہندوستان کے اور ہندوستان سے باہر بھی کئی ممالک میں نرے ہمارے حضور بحر العرفان کے مریدین اور احباب میں ایسے ہیں، اور بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے الحمدللہ لطائف ظاہر ایک ایک صحبت پانے والے، بلکہ نرے ایسے ہیں جو بیریش ہیں، پینٹ شرٹ پہننے والے ہیں، اسکولوں کے کالجوں کے پرنسپل ہیں، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے ہمارے احباب ہیں۔ الحمدللہ عقیدت اور محبت اور حضور بحر العرفان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی برکت ہے کہ ان کے بھی سارے کے سارے لطائف ظاہر۔ نہیں تو آپ حیرت کریں گے، ہمارے ایسے احباب بھی کچھ کم پڑھے لکھے لوگ جنہیں صرف حضور بحر العرفان کا دامن مل گیا، انہوں نے صحبت بھی کوئی ایسی باضابطہ نہیں کہ روحانیت حاصل کر دیتے، بلکہ وہ کبھی کبھار جیسے ختم مجددیہ شریف کی محفل ہمارے ہاں ہر پیر کے روز زور میں ہوتی تھی، الحمدللہ آج بھی ہو رہی ہے، اور درود خوانی کی محفل آج کی شب میں عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے، الحمدللہ وہ پہلے سے ہوتی چلی آئی۔ تو صرف ان محفلوں میں وہ عقیدت سے حاضر ہوتے تھے، اور حضور بحر العرفان کی کبھی کبھار نگاہ پڑ جاتی تھی، اس کا نتیجہ یہ الحمدللہ انہیں پتہ بھی نہیں نتائج کیا ہوتے ہیں اور روحانیت کیا ہے اور تصوف کیا ہے، وہ ملے پڑھے لکھے لوگ کچھ نہیں جانتے، لیکن اللہ کا شکر ہے ان کے سارے لطائف اللہ اللہ کی صدائے لگائے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جب ظلمتیں بڑھ جاتی ہیں تو کوئی ایسا بڑا بندہ پیدا فرمایا جاتا ہے کہ جس کی توجہات اور جس کے نفس گرم سے وہ گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ حرارت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کا جسم ہی نہیں بلکہ اس کا باطن بھی نورانی اور منور۔ الحمدللہ حضور بحر العرفان کی بغیر کسی عقیدت کے میں بات عرض کر سکتا ہوں، میں نے بحمدہ تعالیٰ ایک عرصہ دراز تک ان کی صحبت اٹھانے کا شرف پایا ہے، میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے الحمدللہ، اور میں بالکل سچی بات عرض کر رہا ہوں، حلفیہ بیان دے سکتا ہوں اس بات کا کہ اللہ کا شکر ہے حضور بحر العرفان کو اللہ نے یہ تصرف بخشا تھا کہ اگر وہ ایک نگاہ بھی صحیح طور پر کسی پر ڈال دیتے تھے تو اس کا دل بھی ذاکر ہوتی۔ یہ حضرت مولانا صوفی آفتاب صاحب آپ جانتے ہیں، حضور بحر العرفان کے خادم خاص رہے، سفر و حضر میں ساتھ رہے، خود انہوں نے بتایا، اور میں بھی جموں کشمیر وغیرہ میں میرے کئی دورے ہوں میں گیا تو میں نے کئی وہاں احباب کی زبانی سنا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور بحر العرفان تشریف لائے، انہوں نے حلقہ ذکر کیا، تھوڑی دیر کی محفل تھی، میں تو کچھ جانتا بھی نہیں تھا، میں ذکر کے حلقے میں صرف حضرت کی طرف توجہ کر کے بیٹھ گیا، حضرت کا چہرہ دیکھتا رہا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی محفل میں میرے لطیفے قلب میں حرکت شروع ہوئی۔ تو ایسے بھی احباب ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کا خاص کرم ہے، فضل ہے۔ میں بارہا اپنے احباب سے خاص طور پر حضور بحر العرفان سے جو وابستہ لوگ ہیں یا جو ان کے خلفاء اور مریدین خلفاء سے وابستہ لوگ ہیں، شہزادوں سے وابستہ لوگ ہیں، میں ان سے بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا سخت جواب دینا پڑے گا کہ آپ کو اتنی بڑی نعمت بالکل مفت میں مل رہی تھی اور آپ نے اس پر توجہ نہیں دی۔ لہٰذا یہ ہمارے اور حضور بحر العرفان کے تمام احباب کے لیے ایک نہایت توجہ طلب بات ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی بڑی نعمت کو اگر اپنی بے توجہی کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے ہم سے سوال کریں۔ مفت میں مل رہی دولت،
آپ چند دن توجہ کے ساتھ حلقہ کر کے دیکھیں، ذکر کر کے دیکھیں. یہ الحمدللہ حضرت مولانا سلمان شاہی صاحب ہیں، مولانا نظام الدین صاحب ہیں، دیگر ہمارے احباب ماشاء صاحب وغیرہ، یہ ہمارے بہت سارے احباب ہیں. میں کن کا نام لوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ حلقہ ذکر باضابطہ کرتے ہیں اور خانقاہ میں اور دیگر جگہوں پر الحمدللہ ذکر کے حلقے ہوتے رہتے ہیں، محفلیں ہوتی رہتی ہیں. آپ حضرات ان حلقوں میں آ کے محفلوں میں سیکھیں، طریقہ سیکھیں. اگر آپ ہر روز اور صبح و شام یہاں حاضر نہیں ہو سکتے، اجتماعی ذکر نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم آپ ایسا ضرور کریں کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑی دیر ذکر مراقبہ کریں جو طریقہ بتایا جائے، اور اگر آپ کو موقع ہو تو عصر کے بعد بھی کر لیں. عشاء کے بعد تو ضرور 2 وقت آپ ضرور مراقبہ اور ذکر کی محفل اپنی آپ بھلے ہی اکیلے کریں، تنہائی میں کریں، اکیلے بھی اگر ذکر کریں گے، خلوص سے کریں گے، تو انشاءاللہ حضور بحر العرفان کا فیضان آپ کو ضرور نصیب ہے. 2 وقت تو بہت ضروری ہے، فجر کے بعد اشراق تک. حدیثوں میں بڑی فضیلت آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے اب تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے کامل حج و عمرے کا ثواب عطا. اور اسی طرح عصر سے لے کے مغرب تک ذکر کرنے والے کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب سے جو ہم اور آپ مالا مال ہو سکتے وہ الگ ہے، اور ہمارے باطن کی جو گندگی اور ظلمت دور ہوگی اور جو ہمیں روحانیت کی دولت ملے گی وہ الحمدللہ اس پر مستضاف. تو ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ، ورنہ کم از کم عشاء کے بعد ضرور تھوڑی دیر ذکر اور مراقبہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جائے آپ اس طریقے سے ذکر کریں. الحمدللہ یہ آپ دیکھیں گے چند دنوں آپ ذکر کریں گے، آپ کو اپنے باطن میں خود اپنی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آئے انشاءاللہ. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت کے شہزادے، چھوٹے شہزادے بھی تشریف فرما ہے جو ابھی تک وابستہ نہیں ہوئے. وہ اگر ذکر اور روحانیت حاصل کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور کہیں کسی سچے اور اچھے پیر سے وابستہ نہیں ہے تو وابستہ بھی ہو سکتے ہیں. کنیکشن جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ ان کے والد بزرگوار کا فیضان ہمیں اور آپ کو ضرور نصیب. آپ ان باتوں کو یاد رکھیں. میں نے بڑی کوشش کر کے بہت مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کی، یہ بات تھوڑی سی بڑھ گئی، لیکن انشاءاللہ یہ باتیں وہ ہیں جو ہم اور آپ بار بار دہراتے رہیں اور یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تصوف کی ہمیں حقیقت اور اصل بنیاد پتہ چل جائے. میں نے جو خلاصہ عرض کیا ہے یہ اصل تصوف. طریقے الگ ہو سکتے ہیں، باقی آپ جانتے ہیں سب ضمنیات ہوتے ہیں، لوازمات ہوتے ہیں. ہر چیز کے ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں، کچھ لواحقات ہوتے ہیں. تصوف کی اصل یہی ہے کہ ہمارے دل کا تصفیہ ہو جائے، یعنی دل اللہ کے نور سے روشن ہو جائے اور ہمارے نفس کا تزکیہ ہو. نفس کا تزکیہ آخر بات میں عرض کر دوں کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم مقصد تزکیہ نفس کو قرار دیا. قرآن میں آپ جا بجا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا وَيُزَكِّيهِمْ. اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے لوگوں کا تزکیہ کرے. تزکیہ نفس صوفیاء کرام فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے اہم مقصد تزکیہ نفس. بلکہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان کو علم اور حکمت تو کسی اور ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. اگر مثلا قرآن مقدس نازل کر دیا جاتا خالی فرض کریں تب بھی انسان اسے پڑھ کے سمجھ کے علم و حکمت حاصل کر سکتا ہے. لیکن فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان کے تزکیہ نفس کی دولت اسے حاصل ہو. اور یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں عرب کے وہ لوگ جو نہایت درجہ
گوار تھے، جاہل تھے، جہالت جن کی پوری دنیا میں مشہور تھی، جن کی تہذیب و ثقافت سے اور ادب سے پوری دنیا میں مشہور تھی، وہی تھے کہ آقا علیہ السلام کی ایک نظر پڑتے ہی انہیں وہ تزکیہ نفس کی دولت حاصل ہوتی کہ وہی ساری دنیا کے سردار، لوگوں کو تہذیب و تمدن کا سبق دینے والے، جنہیں بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے کے علاوہ کوئی سلیقہ نہ تھا، انہوں نے پوری دنیا کی سلطنت کی اور ایک عالم کو اپنی حکمرانی سے اور اپنے عدل و انصاف کے ذریعے سے اسلام کا گرویدہ کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، مشہور غالباً اقبال کا ہی شعر ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کیا۔ تو یہ نظر ہی تھی آقا علیہ السلام کی، اور کچھ نہیں تھا، حضور کی صحبت کی برکت تھی۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے تزکیہ نفس کرنے کی وہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ جو ایک مرتبہ بھی ایمان لا کے حضور کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا، اسے وہ منزل حاصل ہو جاتی تھی کہ ان کے بعد امت میں کسی دوسرے کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس سے اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس کتنا اہم ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو جانکار لوگ ہیں ان سے باقاعدہ رابطہ رکھیں۔ رفتہ کر کے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ صحیح طریقے سے حضور بحر العرفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بتائے ہوئے اصول و آداب کے مطابق سچی عقیدت کے ساتھ اگر کوئی انسان تھوڑے دنوں بھی ذکر کرے اور پھر اسے کچھ حاصل نہ ہو تو ہم اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرے مولا کا فضل ہے کہ اسے ضرور روحانیت اور تصوف کی دولت حاصل ہو۔ ہمیں بڑی کہ جو مفت میں مل رہی، اس لیے آپ کوشش کریں۔ اور میں عرض کروں گا ان احباب سے بھی اپنے کہ اس طرح کی محفلیں یہ ہو سکے تو ہر ہفتے، ورنہ کم از کم 15ویں روز یا مہینے میں ایک بار ضرور اس طرح کی وعظ و تذکیر کی محفلیں جو عام تقریروں سے ہٹ کے اس طرح کی روحانیت اور تصوف کے درس کے تعلق سے ہوں، اور بنیاد اور اصول بتائے جائیں، طریقے بتائے جائیں، اور جتنا جسے معلوم ہے وہ دوسرے تک اس علم کو پہنچانے کی کوشش کرے، تاکہ تمام تب لوگ، بہت سے احباب ہمارے اس نعمت کبریٰ سے فیض یاب ہو۔ آپ حضرات بھی تائیہ رکھیں کہ انشاءاللہ ہمیں جو کچھ معلوم ہے ہم دوسروں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک چین بنتی ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے باقاعدہ کہ جو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے تو اللہ، اور اس کے بلانے کے ذریعے اگر کوئی دوسرا نیکی کرتا ہے تو دوسرے نیکی کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اس بلانے والے کو اللہ تعالیٰ ان سب کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرض کریں ہم ذکر کر رہے ہیں اپنا، خالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کا ثواب ملے گا، اور ایک یہ کہ ہمارے ذریعے سے 10 لوگ اگر ذکر و مراقبہ کرنے لگے اور روحانیت حاصل کرنے لگے تو وہ الگ الگ جو ذکر کریں گے ان سب کا ثواب بھی ہمیں انشاءاللہ برابر ملے گا۔ کتنی ترقی ہوگی، کتنا انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے تھوڑی سی توجہ اور محنت کے ذریعے۔ اس لیے آپ کوشش کریں، یہ بڑی پیاری دولت ہے اور بہت ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دولت، اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ تمام محققین کی تحقیقیں اٹھا لیں، تمام صوفیاء کی تحریریں آپ پڑھ لیں، سب کے یہاں آپ کو ملے گا کہ تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کی وہ دولت ہے کہ جس انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب اور ولی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔